بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا چین ہمارے لیے کافی ہے، کیا چین پاکستان کے لیے کافی ہے، کیا چین کی فوج پاکستان کی فوج اور جتنے بھی ملک ہیں ان کے لیے کافی ہے لڑنے کے لیے یا نہیں۔ ہم جانیں گے کیا چین ہمارے لیے کافی ہے کشمیر کے تناظر میں۔ پاکستان کا دیرینہ ہمسایہ دوست ملک چین ماضی میں بھی اپنی دوستی کا عملی ثبوت دیتا رہا۔ پاکستان پر جب کبھی برا وقت آیا، چین نے پاکستان کے لیے للکار لگائی۔ چین کی للکار سے بہت سے پاکستان کے دشمن خاموشی اختیار کر لیتے تھے، دم دبا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت جب کہ پاکستان کے پڑوسی دشمن ملک بھارت نے پاکستان کی شہرت کشمیر پر جارحیت کی بلند ترین حد عبور کرتے ہوئے نیتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ 26 دن سے کرفیو ہے، پوری وادی کو جیل بنا دیا گیا ہے۔ 50 لاکھ نیتے کشمیریوں کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیا ہے۔ بھارت نے ایک جانب مقبوضہ کشمیر میں عوام کو عملاً قید کیا ہوا ہے، دوسری جانب وہ خارجہ محاذ پر دنیا کے ممالک کے ساتھ رابطہ کر کے انہیں پاکستان اور کشمیریوں کی آواز کو واویلا قرار دے کر یہ باور کرا رہے ہیں کہ کشمیر میں حالات قابو میں ہیں۔ اس لیے نریندر مودی نے اسلامی ممالک کے سربراہان سے ملاقات کی۔ ان سربراہان نے مودی کے ساتھ جس چاہت کا مظاہرہ کیا اسے دیکھ کر پاکستانی مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے مسلمان حیرت زدہ ہو گئے۔ بعض ممالک جیسے ملیشیا نے اس عمل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب سے مقبوضہ کشمیر میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، پاکستان کو کشمیر کے مسئلے پر جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ موجودہ حکومت کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکی۔ 26 دنوں سے کرفیو نافذ ہے۔ اس دوران پاکستان کے وزیر اعظم نے کتنے ملکوں کے دورے کیے؟ اس کے مقابلے میں بھارت کے وزیر اعظم کتنے ملکوں میں گئے؟ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کتنے ملکوں میں تعینات پاکستان کے سفیروں نے جس ملک میں وہ سفیر ہیں ان کے سربراہان سے ملاقات اور وزیر اعظم پاکستان کا پیغام پہنچا، یا کتنے پاکستان کے وزراء، مشیران، معاون خصوصی، سیکرٹری خارجہ نے کن ممالک میں جا کر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا؟ مانا کہ مودی نے کتنے ٹویٹ کیے، کس ملک کے سربراہان سے فون پر بات کی؟ اس کے مقابلے میں عمران خان نے کتنے ٹویٹ کیے، کن سربراہان سے فون پر اس موضوع پر بات کی؟ ٹویٹ سے آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا تو دیتے ہیں، لیکن عہدہ کے اعتبار سے بلند مرتبہ پر فائز شخص کو پیغام دینا ہو، قائل کرنا ہو تو ٹویٹ کام نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ موبائل پر بات بھی اتنا اثر نہیں رکھتی۔ مودی نے صرف 3 اسلامی ممالک کے سربراہان سے ملاقات کر کے دنیا کو پیغام دے دیا، کم از کم اسلامی دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ کشمیر کا مسئلہ ان کے قابو میں ہے۔ اگر قابو سے باہر ہوتا اور خطرے والی کوئی بات ہوتی تو ملک کا وزیر اعظم اس طرح بیرونی ممالک کے دورے نہ کر رہا ہوتا، یا پھر مودی نے دنیا کو نفسیاتی طور پر کشمیر کے مسئلہ کو اہمیت نہ دینے کی چال چلی۔ عمران خان صاحب نے ٹرمپ سے ملاقات کی تھی، اس کا اثر ہوا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سلامتی کونسل کے اجلاس میں کیا ہوا؟ لا حاصل اجلاس۔ وہاں بھی چین کے مندوب نے اندر کی کہانی بتائی۔ پاکستان بظاہر تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اسلامی امت جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، کم از کم پاکستان کی حمایت میں نظر نہیں آ رہی۔ خاموشی کا مطلب کچھ بھی لیا جا سکتا ہے۔ ایران، ترکی، ملیشیا نے ضرور پاکستان کے حق میں بات کی ہے۔ دوسرا ملک چین، جو پاکستان کا دیرینہ مخلص دوست ہے، جس نے اس مرتبہ بھی اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، گویا یہ چین کی وہ للکار ہے ان پاکستان کے دشمنوں کے لیے جو پاکستان کا برا چاہتے ہیں۔ وہ ممالک بھی جنہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ بھارت سے تجارتی تعلقات کو کیوں خراب کریں، پاکستان جانے اور کشمیر جانے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ ہماری حکومت خواہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، ان کا عمل کچھ بھی ہو، اللہ نے اس ملک کے خداداد کو انشاءاللہ قائم و دائم رکھنا ہے۔ دوستو،
بات جو ہے وہ ہم نے یہ کرنی تھی کہ بات یہ ہے کیا چین بات ہمارا جو مقصد تھا بات کرنے کا وہ یہ تھا کہ چین کی جو موجودہ حالت ہے ہماری، اس میں چین کیا ہمارے لیے کافی ہے یا نہیں۔ موجودہ حالات میں چین کی حمایت جو ہے، چین کا ساتھ، چین کی للکار پاکستان کے لیے کافی ہے، یا اس کے علاوہ بھی پاکستان کو خارجی محاذ پر حکمت عملی کو اور زیادہ پھیلانے، دیگر ممالک کی کھلم حمایت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح چین نے بانگ تھل کہا ہے کہ چین ہمیشہ کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم قومی مفاد سے متعلق معاملات پر دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ حمایت کی روایت برقرار رکھیں گے۔ چین اور پاکستان کی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مزید اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جنرل زوکی لیانگ نے وزیر اعظم پاکستان سے اپنی ملاقات میں کہی۔ پاکستان کو چین کی دوستی پر فخر ہے۔ چین نے پاکستان سے اپنی دوستی کا ایک بار پھر اعادہ کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ چین واقعی پاکستان کا بہترین دوست ہے، لیکن چین کی دوستی، حمایت، للکار اپنی جگہ۔ حالات کا تقاضا ہے کہ پاکستان کی حکومت کشمیر کے مسئلہ کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے۔ فون کال، ٹویٹ اپنی جگہ، وقتی ضرورت اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن جو بات آمنے سامنے بیٹھ کر تاثر دیتی ہے وہ فون کال پر نہیں آ سکتی۔ اب دیکھیں مودی اور ٹرمپ کی ملاقات یا ٹرمپ اور عمران خان کی ملاقات سے جو تاثر سامنے آیا، کیا وہ فون کال یا ٹویٹ پر آ سکتا تھا؟ مودی نے ٹرمپ کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا، جبکہ ٹرمپ کا دوسرا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ سے تھپاتے ہوئے ثالثی والی بات کو ہاتھوں میں ہی چھوڑ دیا اور ہاتھوں میں گھما دیا۔ ٹرمپ بھی دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ یہ عمل فون کال پر یا ٹویٹ سے ممکن تھا؟ نہیں، کسی طور پر بھی نہیں۔ یہ بات تو وہ پہلے ہی بھی کہہ چکا تھا کہ ثالث کی ضرورت نہیں، لیکن دنیا کے سامنے مودی اور ٹرمپ کے ہاتھوں سے پہنچایا جانے والا پیغام اثر رکھتا تھا۔ اس لیے حکومت سے پھر درخواست ہے کہ عمران خان صاحب طوفانی دورہ کریں، وزیر خارجہ طوفانی دورہ کریں، چیف آف آرمی اسٹاف الگ طوفانی دورہ کریں، وزیر اطلاعات، وزیر داخلہ اور چند وزیر الگ الگ مختلف ممالکوں کا دورہ کریں۔ عمران خان کا پیغام سربراہان مملکت کو پہنچائیں تو پاکستان کی حکمت عملی میں تیزی آئے گی۔ وہ ممالک جو ابھی تک خاموش ہیں ان کی زبان کھلوائیں، حمایت حاصل کریں۔ ایران، ترکی، ملیشیا، چین کی طرح پاکستان کی حمایت میں اور کشمیریوں کے حق کے لیے وہ آواز بلند کریں۔ بہت سی اور باتیں بھی ہیں، جیسے ہوائی راہداری بھارت کے لیے فوری طور پر بند کر دی جائے۔ نقصان ہوگا کوئی بات نہیں، زمینی راستے بھارت کی تجارت بند کر دیے جائیں گے، نقصان ہوگا ہونے دیں، بالکل ہونے دیں۔ جن ممالک کو نقصان ہوگا کم از کم ان کی زبان تو کشمیریوں کے لیے کھلے گی نا، ورنہ انہیں کیا ضرورت ہے؟ مودی ہمارے سروں پر سفر کر رہا ہے، سینکڑوں بھارتی دن میں نامعلوم کتنی مرتبہ پاکستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہوں گے۔ جب ان کی تمام ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو انہیں کیا مصیبت ہے کہ وہ ٹرمپ کی ثالثی قبول کریں؟ آج ان کے گلے میں پھندا ڈالا جائے، کل ہی وہی ثالثی بھی قبول کر لیں گے، بات چیت پر آمادہ بھی ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو عمل کر رہے ہیں اپنا احتجاج جاری رکھیں۔ احتجاج پاکستان میں بھی ہوتا رہے، چاہیے جمعہ کے دن آدھے گھنٹے کے لیے ہی ہو یا پھر 2 گھنٹے یا پورا دن یا پورا مہینہ، منثلی یا ایئرلی، جتنا بھی ہو، اور یہ ہوتا رہے۔ انشاءاللہ فتح کشمیریوں کی ہوگی، فتح پاکستان کی ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، چین پائندہ باد۔ ویڈیو پسند آئے لوگوں، میرے دوستوں اور دیکھنے والوں، آگے شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ میں آپ کے لیے مفید ویڈیوز بناتا ہوں۔ اللہ حافظ۔